تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس کی رحمت اور علم ہر چیز کو محیط ہے۔ وہ پاک ہے، ایک اکیلا، تنہا اور بے نیاز ہے، جس نے نہ جنا اور نہ جنا گیا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، پوجے جانے والوں میں سب سے حقدار، قصد کیے جانے والوں میں سب سے مددگار، مالکوں میں سب سے مہربان، مانگے جانے والوں میں سب سے سخی اور دینے والوں میں سب سے زیادہ دینے والا ہے۔ میں اس پاک ذات کی بہت پاک اور مبارک تعریف کرتا ہوں جیسے وہ چاہے اور پسند کرے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں، اس کے چنیدہ اور خلیل ہیں۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، مومنوں کی جماعت، میں آپ کو اور خود کو اللہ کی تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ آپ پر رحم کرے، آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں، ہدایت کے راستوں پر چلے، غفلت اور ہلاکت کی راہوں سے بچیں، اور دلوں کو اللہ کے تقوی سے معمور کریں۔ آخرت سب سے بہتر اور زیادہ پائیدار ہے۔ ہوشیار عقل مند وہ ہے جو جوانی میں بڑھاپے سے پہلے، تندرستی میں بیماری سے پہلے، اور فرصت میں مشغولیت سے پہلے اپنی دنیا سے اپنی آخرت کے لیے توشہ لے لے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ امت مسلمہ نبیوں، نیکوکاروں اور باعمل علماء کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے جس کے ساتھ اللہ نے رسولوں کو بھیجا اور جس پر اپنی کائنات اور شریعت کو قائم کیا ہے۔ وہ عظیم نعمت ہے جس کی یاد دہانی اللہ نے اپنے بندوں کو کرائی ہے۔ سنو، وہ ہے حکمت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو، اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ حکمت کہتے ہیں چیزوں کو ان کی مناسب جگہوں پر رکھنا، اور وہ نفع بخش علم، نیک عمل اور مقاصد شریعت کی معرفت کے حصول سے ہوگی۔ وہ نفع بخش علم، نیک عمل اور مقاصد شریعت کی معرفت سے حاصل ہوگی۔ حکمت صاحب حکمت کو سرداری عطا کرتی ہے، اسے وقار کا لباس پہناتی ہے، اور اسے ان چیزوں سے محفوظ رکھتی ہے جو رسوائی اور عار کا سبب بنے۔ ابن عیینہ نے کہا گیا ہے، بندے کو جو سب سے افضل چیز دی گئی ہے وہ دنیا میں حکمت اور آخرت میں رحمت ہے۔ لوگوں میں سب سے عظیم حکمت والے انبیاء اور رسول ہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں رسالت کو اٹھانے اور دعوت کو پہنچانے کی فضیلت سے مختص کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب و حکمت اتاری ہے اور تجھے وہ سکھایا ہے جسے تو نہیں جانتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا تجھ پر بڑا بھاری فضل ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والے، سب سے زیادہ نفع بخش اور سب سے زیادہ حکمت والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیز سیرت پوری کی پوری عین حکمت ہے۔ اپنے اقوال و افعال اور اپنے طور طریقے میں اللہ کا فرمان ہے، وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اس لیے لوگوں میں حکمت سے سب سے زیادہ بہرہ مند وہ ہے جو سید الانبیاء کی سیرت سے متعارف ہوا، آپ کے طریقے پر چلا اور آپ کی سنت کی پیروی کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسے موقف اور واقعات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، آپ کی درست رائے اور آپ کا اچھا مشورہ جلوہ گر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں مکہ میں تھا تو میرے گھر کی چھت کھول دی گئی، پھر جبریل نازل ہوئے اور انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا، پھر اسے آب زمزم سے دھویا، اس کے بعد سونے کا ایک تھال لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اسے میرے سینے میں انڈیل دیا، پھر چاک شدہ سینے کو بند کر دیا۔ اسے امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ کی حکمت جلوہ اگر ہوئی اس شخص کے ساتھ بھی جس نے آپ کی دعوت قبول کی، اور اس شخص کے ساتھ بھی جس نے آپ کی مخالفت کی اور آپ پر ایمان نہیں لایا۔ صحیحین میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی المصطلق سے واپس لوٹ رہے تھے تو راستے میں ایک مہاجر صحابی ایک انصاری صحابی سے لڑ رہے تھے۔ انصاری نے آواز دی، اے انصار مدد کو پہنچو، اور مہاجرین نے آواز دی، اے مہاجرین مدد کو آؤ۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہلیت کے نعرے کیسے ہیں، انہیں چھوڑ دو،
بے شک یہ خبیث ہیں۔ جب یہ خبر منافقوں کے سردار عبداللہ بن سلول تک پہنچی تو اس نے مسلمانوں کی صف میں درار پیدا کرنے، ان کے شیرازہ کو بکھیرنے، ان کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کا عزم کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے نکالنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا اگر ہم مدینہ لوٹے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا۔ اس کی یہ بات مہاجرین اور انصار کے درمیان پھیل گئی اور لوگ باہم جھگڑنے لگے کہ قریب تھا کہ ان کے بیچ فتنہ برپا ہو جائے۔ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دیا، جبکہ وہ سخت گرمی میں تھے۔ آپ انہیں لے کر رات و دن مسلسل چلتے رہے، یہاں تک کہ وہ اپنے سفر میں مشغول ہو گئے اور تھکاوٹ انتہا کو پہنچ گئی۔ انہوں نے اپنی رات سے صبح نہیں کی مگر ان کے سینوں سے وہ قدورت دور ہو گئی جو شیطان نے ان کے بیچ پیدا کر دیا تھا۔ اسی طرح حکمت اللہ کے بعد فتنے کو دور کرنے، امن کی حفاظت کرنے، اتحاد قائم کرنے اور لوگوں کے دنیاوی اور اخروی مفادات کے استوار ہونے کا سبب ہوتی ہے، اور حکمت کے نہ ہونے اور خواہشات کے دعوے داروں کی پیروی کرنے میں کتنی برائیاں اور متعدی نقصانات ہیں۔ ایمانی بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کے نمونوں میں سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث ہے جس میں وہ فرماتے ہیں ہم مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس دوران ایک بدوی آیا اور اس نے کھڑے ہو کر مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا تو لوگوں نے اس پر چیخا۔ ایک دوسری روایت میں ہے لوگ اس کی طرف لپکے کہ اسے ماریں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی ڈال دو، تم آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، دشواری پیدا کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا یہ مساجد اس طرح پیشاب یا کسی اور گندگی کے لیے نہیں ہیں، یہ تو بس اللہ تعالیٰ کے ذکر، نماز اور تلاوت قرآن کے لیے ہیں۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند اخلاق آپ کی حکمت، نرمی اور رحمت کے پہلو میں سے ایک پہلو تھا جس سے آپ نے اپنے گرد لوگوں کے دلوں کو ان کی طبیعتوں کے اختلاف اور ان کے طور طریقوں کے تنوع کے باوجود گرویدہ بنا لیا، اس لیے کہ نرمی کسی چیز میں نہیں ہوتی ہے مگر اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور کسی چیز سے کھینچی نہیں جاتی ہے مگر اسے بدصورت بنا دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ عطا کرتا ہے جو سختی پر عطا نہیں کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سختی کی نہ گالی دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے نرم گفتگو اور سب سے خوبصورت عتاب کے ذریعے آدمی کو تعلیم دی، یہاں تک کہ اس دیہاتی نے اپنی نماز میں یہ دعا کی اے اللہ تو مجھ پر اور محمد پر رحم کر اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ کر۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو اس سے فرمایا تم نے ایک وسیع چیز کو تنگ کر دیا، یعنی اللہ کی رحمت کو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اسے ڈانٹتے ہوئے چھوڑ دیتے تو اس پر متعدد خرابیاں مترتب ہوتی۔ اللہ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتی۔ مومنوں کی جماعت ہمارے روزمرہ کے معاملات میں اور خصوصاً میاں بیوی کے درمیان حکمت کی ضرورت بڑھ جاتی ہے تاکہ محبت اور رحمت برقرار رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بیوی کے ساتھ برتاؤ، آپ کے صبر، آپ کی بردباری، آپ کے نظر انداز کرنے اور آپ کے حسن تصرف میں ایسے پہلو ہیں جن پر مؤمن کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے حجرے میں تھے کہ ام المؤمنین زینب نے ایک پیالی بھیجی جس میں کھانا تھا۔ یہ دیکھ کر عائشہ کے دل میں غیرت نے حرکت کی، اور غیرت وہ احساس ہے جو ہر عورت اپنی سوکن کے تئیں محسوس کرتی ہے، چنانچہ انہوں نے اس پیالی کو ایک پتھر مارا جس کی وجہ سے کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بکھر گیا۔ آپ پوری تواضع کے ساتھ پیالی کے ریزوں اور کھانے کے ٹکڑوں کے لیے جھکے اور انہیں زمین سے جمع کرتے رہے، جبکہ آپ نازک ترین عبارت، شیریں ترین بیان اور خوبصورت ترین معذرت کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے رہے تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل کی حفاظت کی۔ آپ نے کسی بات سے اسے نہ توڑا اور نہ چوٹ پہنچائی، نہ ٹھیس پہنچائی۔ پھر آپ نے زینب کے لیے صحیح سالم پیالی بھیجی اور ٹوٹی ہوئی پیالی کو عائشہ کے پاس رکھ دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے لطف و نرمی سے سمو لیا اور زینب کو اپنے عدل و انصاف سے ڈھانپ لیا، چنانچہ سب آپ کی حکمت سے راضی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ بھائیوں، مشورہ حکمت میں سے ہے کیونکہ اس میں درست رائے اور صحیح عمل کی جستجو ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس کا حکم دیا ہے
जाए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इर्द गिर्द के लोगों से बहुत ज्यादा मशवरा करते, हालांकि आप अल्लाह के नबी और रसूल हैं, लोगों में सबसे कामिल अक्ल और सबसे दुरुस्त राय वाले हैं। सुलह हुदैबिया में सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ये सोचकर गुस्सा हो गए कि उनका हक मारा गया, यहाँ तक कि उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या हम हक पर और वो बातिल पर नहीं हैं? आपने फरमाया, क्यों नहीं? उन्होंने कहा, क्या हमारे मकतूल जन्नत में और उनके मकतूल जहन्नम में नहीं है? आपने फरमाया, क्यों नहीं? उन्होंने कहा, तो फिर हमें अपने दीन में कमतर को क्यों दिया जा रहा है और हम क्यों लौटेंगे जबकि अल्लाह ने अब तक हमारे और उनके दरमियान फैसला नहीं किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ इब्न खत्ताब, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह मुझे कभी हरगिज़ ज़ाय नहीं करेगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह की तहरीर के मसले से फारिग हुए तो अपने सहाबा से फरमाया, उठो कुर्बानी करो, फिर सर मुड़वा लो। रावी का कहना है, अल्लाह की कसम उनमें से कोई भी बंदा नहीं उठा, यहाँ तक कि आपने ये बात 3 मरतबा दोहराई, ताहम उनमें से कोई भी बंदा नहीं उठा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और उम्मे सलमा के पास गए और लोगों का जो बर्ताव देखा उनके सामने बयान किया। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या आप ये चाहते हैं आप निकलें और उनमें से किसी से कोई बात ना करें, यहाँ तक कि अपनी ऊँटनी ज़बह कर दें, अपने नाई को बुलाएं और वो आपका हल्क करे। चुनांचे आप उठे और उनमें से किसी से कोई गुफ्तगू नहीं की, यहाँ तक कि आपने अपना जानवर ज़बह किया, अपने नाई को बुलाया। जब उन्होंने ये देखा तो सब के सब उठ खड़े हुए, अपने जानवर ज़बह किए और एक दूसरे का सर मुड़ने लगे और करीब था कि वो गम के मारे एक दूसरे को मार डालें। इसे इमाम अहमद ने अपने मुस्नद में रिवायत किया है। पता चला कि उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की राय दुरुस्त थी और मशवरा मुबारक था। ईमानी भाइयों, हिकमत मोमिन की गुमशुदा मता है, जहाँ भी उसे मिले वो उसका ज्यादा हकदार है। हिकमत की निशानियों में से ये है कि बंदा अपने अमाल में रुश्द हिदायत का तलबगार हो, जो सबसे अहम हो उससे शुरुआत करे और जो सबसे औला हो उसे इख्तियार करे। जब मफाद आम्मा और मफाद खासा टकराएं तो मफाद आम्मा को मफाद खासा पर मुकद्दम करे, और अगर उसके तसर्रुफ पर नफा और नुकसान दोनों मुतरत्तिब हों तो नफा के हुसूल पर नुकसान के दूर करने को मुकद्दम करे। हकीम किसी मामले में उस वक्त तक दाखिल नहीं होता है जब तक उसके अंजाम पर गौर फिक्र ना कर ले। हिकमत में से ये है कि आदमी उस वक्त खामोश रहे जब खामोश रहना बेहतर हो, और उस वक्त बोले जब बोलना अफदल हो। इसलिए जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो वो या तो खैर बोले या खामोश रहे। खबरदार वो लोग अल्लाह से डरें जो सोशल मीडिया पर ख्याली नामों के पीछे तनाज़ुअ और इफ्तिराक के असबाब फैलाते हैं। अल्लाह उनसे बाखबर है और उन चीजों को जानता है जो उनके हाथ लिखते हैं और उनके सीने छुपाए हुए हैं। अल्लाह का फरमान है, जबकि उनके मुकाबले में उनकी ज़बानें और उनके हाथ पांव उनके अमाल की गवाही देंगे। उस दिन अल्लाह ताला उन्हें पूरा पूरा बदला हक व इंसाफ के साथ देगा और वो जान लेंगे कि अल्लाह ताला ही हक है और वही जाहिर करने वाला है। हिकमत में से लोगों को उन बातों से मुखातब करना है जिन्हें उनकी अक्लें और अज़हान बर्दाश्त कर सकें और उनके कल्चर के तनावों का ख्याल रखना है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, तुम किसी कौम को ऐसी बात ना कहो जिसका इदराक उनकी अक्लें ना कर पाएं, वरना उनमें से बाज के लिए फितना होगा। अल्लाह के बंदो, आप अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और तमाम हालात में हिकमत से आरास्ता रहो, क्योंकि वो अदीम तरीन आतियात में से है। उसे उसके सरचश्मों से तलब करो और अल्लाह से मजीद हिकमत मांगो। अल्लाह ताला फरमाता है, वो जिसे चाहे हिकमत और दानाई देता है, और जो शख्स हिकमत और समझ दिया जाए वो बहुत सारी भलाई दिया गया, और नसीहत सिर्फ अक्लमंद ही हासिल करते हैं। अल्लाह मेरे लिए और आपके लिए कुरान और सुन्नत में बरकत दे और मुझे और आपको उनकी आयत और हिकमत से फायदा पहुँचाए। मैं अपनी ये बात कह रहा हूँ और अल्लाह से अपने लिए और आपके लिए हर गुनाह और खता की मगफरत तलब करता हूँ। आप अल्लाह से मगफरत तलब करें, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। हर तरह की तारीफ अल्लाह के लिए है जिसके लिए आसमानों और जमीन की हर चीज है। आखिरत में उसी के लिए हम्द है और वो हिकमत वाला और बाखबर है। मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद उसके बंदा और रसूल हैं जो खुशखबरी देने वाले, डराने वाले और रोशन चिराग हैं। अल्लाह दुरूद सलाम और बरकत नाजिल फरमाए आप पर, आपके आल व असहाब पर और उन लोगों पर जो ता क़यामत उनकी अच्छी तरह पैरवी करें।
مومنوں کی جماعت، تو وہی حکمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے خالص عطیہ ہوتی ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے دیتا ہے، اور کوئی حکمت کسی کسبی ہوتی ہے، کیونکہ علم سیکھنے سے ہے، بردباری کی کوشش کرنے سے، اور صبر کرنے کی کوشش سے ہے۔ اللہ حکمت اسے عطا کرتا ہے جو اس کے حصول کے اسباب اپنائے اور اس کے اندر اس کے ارکان پائے جائیں۔ یہ تبھی حاصل ہوگی جب وہ اس کے مالک کے تعالیٰ سے مانگی جائے۔ حکمت کے حصول کے اسباب میں سے اخلاص، تقوی اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ سو جو اللہ سے ڈرا اس کی زندگی منظم ہوئی اور اس کا باطن اور ظاہر استوار ہوا۔ اللہ کا فرمان ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے، اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اہل بدعت اور خواہش پرست حکمت سے محروم ہیں، کیونکہ خواہش اندھا اور بہرک بنا دیتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش سے نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے۔ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟ حکمت میں بردباری اور سنجیدگی کا مقام وہی ہے جو جسم میں سر کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد قیس کے اشج سے فرمایا، تمہارے اندر دو خصلتیں ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، بردباری اور سنجیدگی۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ بردباری عقل و شعور کا نام ہے، اور سنجیدگی تحقیق کرنے اور جلد بازی نہ کرنے کا نام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر اس کو پیغمبر اور اپنے سرداروں کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والی اس کی تحقیق کر لیتے۔ ایمانی بھائیوں، حکمت میں سے لوگوں کی غلطیوں اور لغزشوں کو نظر انداز کرنا اور ان کی خوبیوں اور خیر کے پہلوؤں کا ذکر کرنا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ کے خلاف ایک دوسرے کی اعانت کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا، اور یاد کرو جب پیغمبر نے اپنی ایک بیوی سے ایک بھید کی بات کہی تو اس نے دوسری کو بتا دی۔ جب اس نے اس کو افشا کیا اور اللہ نے اس حال سے پیغمبر کو آگاہ کر دیا تو پیغمبر نے ان بیوی کو وہ بات کچھ تو بتا دیا اور کچھ نہ بتائی۔ تغافل و نظر انداز کرنا عظیم ادب اور نبوی شریف اخلاق ہے، اور صاحب حکمت لوگوں کی دلداری و دلجوئی کرتا ہے، مداہنت نہیں۔ ان کے لیے نرم پہلو اپناتا ہے اور ان سے نرم گفتگو کرتا ہے۔ یہ الفت کے حصول اور کینے کو نکالنے کے اسباب میں سے ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب ابو سفیان نے اپنے اسلام کا اعلان کیا تو عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، بے شک ابو سفیان ایسا آدمی ہے جو فخر کو پسند کرتا ہے، اس لیے آپ اس کے لیے کچھ مقرر کر دیں۔ آپ نے فرمایا، ضرور۔ جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ اسے امام مسلم اور اصحاب سنن نے روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت سے ابو سفیان کے گھر کو امن و امان کے لیے مخصوص کر کے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی اس چاہت کو خوش کرنا چاہا جس کا ان کا نفس متمنی تھا، نیز ان کے ایمان کو مضبوط کرنا چاہا۔ تجربے ہنر کو پروان چڑھاتے ہیں، عقل مند کو حکیم بناتے ہیں، اور بردبار کی بردباری میں اضافہ کرتے ہیں۔ اسراء و معراج کی حدیث میں موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، تمہاری امت میں روزانہ 50 نمازوں کی استطاعت نہیں ہے۔ میں نے اللہ کی قسم تم سے پہلے لوگوں کو آزمایا ہے اور بنی اسرائیل کو بری طرح جھیلا ہے، اس لیے تم اپنے رب کے پاس جاؤ اور اس سے اپنی امت کے لیے تخفیف مانگو۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے رجوع کرتے رہے، یہاں تک کہ جب بار نے کہا، اے محمد، آپ نے فرمایا لبیک و سعدیک۔ اللہ نے فرمایا، میرے پاس فیصلہ کو بدلا نہیں جاتا ہے، وہ ویسے ہی ہے جیسے میں نے تم پر کتاب یعنی لوح محفوظ میں فرض قرار دیا ہے۔ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے، اس لیے وہ کتاب میں 50 ہیں، مگر وہ تمہارے اوپر 5 فرض ہیں۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ وہ رات و دن میں 5 نمازیں پڑھے اور اس کے لیے اجر میں 50 نمازوں کے برابر ہوں۔ اے اللہ، تیرے فضل و کرم اور جود و احسان پر تیرے لیے حمد ہے۔ اتنی بات ہوئی، اللہ آپ پر رحم کرے۔ آپ درود و سلام پڑھے مخلوقات کے سردار اور اہل اسلام کے قدوہ پر۔ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے، چنانچہ اللہ نے فرمایا، بے شک اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ، درود نازل فرما محمد پر اور ان کی بیویوں اور ذریت پر، جیسا کہ تو نے درود نازل فرمایا آل ابراہیم پر، اور برکت نازل فرما محمد پر اور ان کی بیویوں اور ذریت پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی آل ابراہیم پر۔ یقیناً تو نہایت قابل تعریف اور عظمت والا ہے۔ اے اللہ، تو خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی اور باقی تمام صحابہ کرام اور تابعین سے راضی ہو جا، اور ان سے راضی ہو جا جو قیامت کے دن تک اچھی طرح
ان کی پیروی کرے اور ان کے ساتھ ہم سے راضی ہو جا اپنے عفو و کرم اور سخاوت سے، اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اس ملک کو اور مسلمانوں کے تمام ممالک کو امن و اطمینان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، اے جلال و اکرام والی، اے حی و اے قیوم، تو خادم حرمین شریفین کو توفیق سے نواز۔ اے اللہ، انہیں اور ان کے ولی عہد کو اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور جس سے تو راضی ہو، اور اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے انہیں بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ، تو ان کی کوشش میں برکت دی، ان کا مقصد پورا کر اور ان کا حامی، معین اور مددگار ہو جا۔ اے اللہ، غم زدہ مسلمانوں کا غم دور کر، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت ختم کر، قرض داروں سے قرض ادا کر، اور ہمارے بیماروں اور ان کے بیماروں کو شفا دے۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم۔ اے اللہ، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، تیری پناہ لینے والا طاقتور ہے، تیری تعظیم عظیم ہے، تیرے نام مقدس ہیں اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ، تو غزہ میں ہمارے اپنوں اور بھائیوں کے لیے ہو جا۔ اے اللہ، تو ان کی حفاظت کر، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے اور ان کے اوپر سے۔ اے اللہ، ہم تیری عظمت کی پناہ لیتے ہیں کہ وہ نیچے سے اچک لیے جائیں۔ اے اللہ، تو ان کی شکستہ کو جوڑ دے، ان کی کمزوری پر رحم کر اور تمام معاملات میں ان کا انجام بہتر بنا۔ اے رب العالمین، اے اللہ، تو اپنے دشمن اور ان کی دشمن کی گرفت فرما۔ اے طاقتور، اے غلبہ والی، اے اللہ، مسجد اقصی کی حفاظت کر اور اسے تا قیامت بلند و بالا اور معزز رکھ۔ اے اللہ، تو تمام معاملات میں ہمارا انجام بہتر بنا اور دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے ہمیں پناہ دے۔ اے اللہ، ہمارے مریضوں کو شفا یاب فرما، مصیبت زدوں کو عافیت عطا فرما، ہمارے مردوں پر رحم فرما اور تو ہم میں سے کمزوروں کے لیے ہو جا۔ اے اللہ، تو ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے گناہوں کو دھل دے، ہمارے دعا قبول فرما، ہماری حجت کو ثابت فرما، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبانوں کو درست کر دے اور ہمارے دلوں کے کینے کو نکال دے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ۔ اے ہمارے رب، تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں، اور سلام ہے مرسلین پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔